الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد الحمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، مالک کریم کے کرم سے اس با برکت با سعادت مبارک رات کے اندر میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا گوہوں کے رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرے عزیزو، سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق تو آپ ہیں کہ اس رات کے اندر کئی لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اپنے بستروں میں موجود ہیں، لیکن آپ کو مالک کریم نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اللہ کے پیارے گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں۔ تو مولا پاک آپ کی جوانیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے خیال میں وہ شعر آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایسی محافل کے اندر ہر انسان نہیں آ سکتا، ایسی محافلوں کے اندر صرف وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کو بلایا جاتا ہے۔ اور میں مثال بھی اکثر دیتا ہوں کہ کوئی شادی ہو یا کوئی بھی ایونٹ یا فنکشن ہو تو اکثر وہی لوگ جاتے ہیں کہ جن کو دعوت ہوتی ہے، انویٹیشن ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے، اور کسی سے کہا جائے کہ جناب آپ آ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں نا، یہ دعوت والا پروگرام ہے، لوگوں کو انویٹیشن دی گئی ہے، بلایا گیا ہے،
مجھے نہیں بلایا گیا تو میرا جانا مناسب نہیں لگتا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مولا آپ کی جوانیوں کے اندر برکت عطا فرمائے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو رب کائنات نے یہاں بلایا، یعنی اس کی توفیق سے آپ آئے بیٹھے ہیں، اس کی رحمت سے آپ آئے بیٹھے ہیں۔ مولا پاک آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پھر میں اپنے بھائی یہ پیارے رحمت علی نے یہ خوبصورت ساؤنڈ خریدا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کی ہر محفل کے اندر ہم لگا دیں گے، تو دعا گو ہوں کہ مولا پاک ان کے اس کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے، مولا پاک اس کو اچھے کاموں پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ لنگر شریف کا انتظام جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ملک امتیاز نے کیا ہے، مولا پاک اس کے بھی رزق، مال اور دولت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سارے دوست جس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے یہ کم ہے، اور اس سے بڑھ کے مجھے خوشی جو تھی وہ آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ قبلہ قاری صاحب سے تھی کہ قاری صاحب ایک بہترین انداز کے ساتھ نقابت کر رہے تھے۔ حالانکہ میں نے جب مغرب کے بعد غالباً انہیں میسج کیا ہے کہ جناب مولانا حسن صاحب اپنی کوئی مصروفیت بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں سنبھال لوں گا، تو یہ بہت بہتر ہے۔ مولا پاک ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے اس مسجد کے مدرسے کے طلباء جو اتنی خوبصورت سیٹنگ کرتے ہیں کہ اکثر دوست احباب آتے ہیں تو آ کے دعا دیتے ہیں، تو میری بھی یہی دعا ہے اس جامعہ، اس مدرسے، مسجد کے اندر پڑھنے والے سب طلباء کے لیے کہ مولا پاک سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اصل مقصد کیا تھا کہ یہ رات بابرکت رات ہے، باسعادت رات ہے، اور یہ رب کو راضی کرنے والی ذات ہے۔ لیکن کیا معاملہ ہے، میں نے آج جمعہ پہ بھی یہی گزارش کی ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ 1 روپیہ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کئی میلوں کا سفر کر جاتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اور اپنے معاملات کو شرعاً سنوارنے کے لیے ہم اپنے گھر سے، اپنے بستر سے بھی اٹھنا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ اس رات کو بڑی تاکید آئی ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کئی چیزیں ملتی ہیں اس رات کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے موت دینے والے فرشتے کے ہاتھ میں اس 15 شعبان کی شب سے لے کر اگلے 15 شعبان کی شب تک لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس سال کے اندر اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی اس رات کو عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو کہ جب تمہارا نام اس لسٹ میں آئے کہ جس نے اس سال کے اندر اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو تمہارا نام جب آئے تو تمہاری طرف توجہ کی جائے تو تم اس وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت اس رات کو اس فرشتے کے حوالے کرتا ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے اس دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا اس رات کو نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے اندر میں اور آپ نے کیا کیا تھا، کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کتنے روزے رکھے تھے، کتنا حج کیا تھا اور کتنی زکاتیں دی تھیں، کتنے نیک اعمال کیے تھے۔ فرمایا یہ نامہ اعمال پچھلے سال کا رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور نئے سال کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب پچھلا سال کا وہ سارا کا سارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو آخری عمل اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آخری عمل
اللہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے، اور جب نام اعمال شروع ہو تو اس کی ابتدا کے اندر بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس لیے اس رات کو عبادت کرو۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو اس رات کو عبادت کرو۔ سونیا وجہ کیا ہے؟ ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اور سب راتوں کو اللہ سنتا بھی ہے۔ وہ ذات ہے کہ کوئی رات کو عبادت کرے، کوئی رات کے درمیانی پہر کو عبادت کرے، کوئی رات کے آخری پہر کو عبادت کرے۔ رات کے جس پہر کے اندر جس وقت بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، مالک وہ ذات ہے کہ اس وقت بھی اس بندے کو پہچانتا ہے، کیونکہ وہ تو ذات کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یعنی دنیا دار سے مانگا جائے نا، وقت دیکھنا پڑتا ہے، حالات دیکھنے پڑتے ہیں، موڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے جی دیکھیں کہ وقت کیسا ہے، پھر دیکھیں کہ موڈ بھی کیسا ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ وقت مانگنے کا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وقت مانگنے کا ہے تو اس وقت اس کے پاس کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا، یا کوئی ایسا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ جس کے سامنے یہ دینا نہیں چاہتا۔ لیکن دوستو، مالک کریم وہ کرم کرنے والی ذات ہے۔ آپ صبح مانگے، آپ شام کو مانگے، آپ دن کے اندر مانگے، رات کو مانگے، ارے جو چیز بھی مانگنا چاہتے ہیں اس ذات سے آپ نے رزق طلب کرنا ہے، اس ذات سے آپ نے نعمت طلب کرنی ہے، اس ذات سے آپ نے رحمت طلب کرنی ہے، اس ذات سے آپ نے اپنے لیے صحت طلب کرنی ہے۔ آپ نے اس سے جو کچھ مانگنا ہے مالک کریم عطا فرمانے والی ذات ہے۔ اور پھر دیکھیے، دنیا کا معمول ہے کہ کسی سے ایک مرتبہ مانگو دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگو تو دیتا ہے، لیکن تھوڑے سے تیور تبدیل ہوتے ہیں، تھوڑے سی اس کے چہرے کے امپریشن تبدیل ہو جاتے ہیں، تیسری مرتبہ مانگو تو اور زیادہ معاملات، اور چوتھی مرتبہ تو کہتا ہے کہ بھائی ہکا سارے علبو علبہ کھلوتا ہی۔ یعنی یہ دنیا کا معمول ہے نا بھائی، کہ جو کسی سے اگر مانگنا شروع کرو گے، اور پھر یہ صورتحال بھی بن جائے گی کہ جب بھی آپ کو دیکھے گا تو سائڈ پہ ہو جائے گا، چاہے آپ نہ بھی مانگنے جائیں، لیکن اب اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ بندہ جب بھی آتا ہے تو کوئی مانگتا ہے۔ وہ زیادہ جس دنیا والوں سے زیادہ مانگو گے تو دنیا والے تمہیں ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے، تم سے ناراض بھی ہو جائیں گے، اور تم سے جان چھڑائیں گے۔ لیکن مالک کریم کی وہ ذات ہے، مالک کریم کی وہ بارگاہ ہے، جتنی مرتبہ مانگو، جو کچھ مانگو، جتنا بھی مانگو، جس وقت مانگو، وہ ذات خوش بھی ہوتی ہے اور عطا بھی کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو عزیزان محترم، وہ ذات ویسی ہے، اس لیے تو فرمایا یہ رات، اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ رات ہے نا، اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ قابل توجہ بات، آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ نہ اس کی ذات وہم و گمان کے اندر آ سکتی ہے، نہ اس کی ذات سوچنے کے اندر آ سکتی ہے، نہ اس کی ذات علم کے اندر آ سکتی ہے، نہ اس کی ذات کے بارے میں اتنا بندہ سوچ سکتا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب کائنات آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ اور جب بھی 14 شعبان کی سورج غروب ہوتا ہے تجلی فرماتا ہے، اور 15 شعبان کے سورج طلوع ہونے تک تجلی نزول اجلال جاری رہتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رب تجلی فرماتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی میری ذات سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی میری ذات سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی میری ذات سے
یہ مانگنے والا، وہ مانگنے والا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان جو غروب آفتاب سے شروع ہوا تھا، طلوع آفتاب تک اعلان ہوتا رہتا ہے، اور کوئی اس دوران اگر رزق مانگتا ہے مالک رزق عطا کرتا ہے، کوئی اس دوران نعمت مانگتا ہے مالک نعمت عطا کرتا ہے، کوئی اس دوران رب کی بارگاہ سے رحمت کا امیدوار ہوتا ہے مالک اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، کوئی اس دوران اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، مالک معافی اور بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ رات ہی کیسی ہے، لیکن چند بدبخت کہہ لیں، شقی القلب کہہ لیں کہ جو اس رات کو بھی بخشے نہیں جاتے۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا بندہ جو مشرک، اس رات کو مشرک کی جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اب مشرک کون ہے؟ اب بات تو لوگ بات بات پہ مشرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مشرک کون ہوتا ہے؟ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مشرک جو کسی اور کو اللہ کے برابر مانے، اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھے، اللہ کے طرح واجب الوجود مانے، اللہ کی طرح اس کے بارگاہ کے اندر سجدے کرے کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی مستحق کی عبادت ہے۔ کسی اور کو رب کا شریک ٹھہرانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی اس سے صدق کے دل سے توبہ نہیں کرتا تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ رب کائنات کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو رب کی بارگاہ کے اندر ویسے رب تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم نے آنکھ بھی مسلمانوں کے گھروں کے اندر کھولی ہے، یہ مالک کا کرم ہے، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ کے اندر اس گناہ سے بھی توبہ مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا اس رات کو ایک ایسا بندہ جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ اور عداوت ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ قابل توجہ بات، فرمایا اس رات کو ہر ایک کی بخشش ضرور ہو جاتی ہے لیکن ایک مشرک کی نہیں، دوسرا جس کے دل کے اندر کینہ اور عداوت ہے، کینہ اور دشمنی بغض ہے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، فرمایا اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے توبہ تائب ہو جائے۔ ذرا بولیے یار، اب پہلی چیز سے رب نے ہمیں بچایا ہوا، یہ تو میرے مالک کا کرم ہے، لیکن دوسری چیز یہ کینہ، یہ عداوت، یہ بغض، یہ دشمنی ہمارے دلوں کو برباد کر کے رکھ گئی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کینہ اتنا آ چکا ہے کہ آج تو معاشرہ اس ڈگر پہ، اس رستے پہ جا چکا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ عداوت ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ بغض اور دشمنی ہے، اس کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ اس لیے تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے دلوں سے محبت ختم، ہماری ذہنوں سے آسودگی ختم، ہماری طبیعتوں سے چین اور سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہمارے دلوں کے اندر کینہ آ چکا ہے، بغض، عداوت۔ سب کچھ ہونے کے باوجود رب کا فضل ہے، آپ کو مولا پاک آپ اور مجھے سب کو وسیع رزق عطا فرمائے، سب کہیں آمین۔ آپ اور میں حسب توفیق مالک کے کرم سے بہترین کھانا کھا کے آئے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ایک کینہ، ایک بغض، ایک عداوت ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ یار میں نے کھایا ہے، پاس والوں نے اتنا کیوں اچھا کھا لیا؟ بھائی جب مالک نے دیا ہے اور میں اور آپ کون ہیں روکنے والے؟ آج اس بات سے ہم نے توبہ کرنی ہے، دل سے، صرف زبان سے نہیں۔ وہ میں کہتا ہوں نا کہ ایسی توبہ نہ ہو کہ جس توبہ پہ توبہ ہی توبہ کر اٹھے، صرف کان کو ہاتھ لگانے والی توبہ نہ ہو۔ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں نا جو خلاف طبع ہوتی ہے یا خلاف شرع بھی ہو تو ہم کان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھول گئے۔ توبہ تو ایسی چیز ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ تنسوہا، کون سی توبہ؟
میرے مصطفیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، فرمایا بکری کے تھنوں سے دودھ کو دوہیا جائے، نکالا جائے، اور پھر جتنا بندہ ماہر ہی کیوں نہ ہو وہ تھنوں کے ذریعے اس کھیری کے اندر دودھ کو دوبارہ داخل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ میرے مصطفیٰ نے خود مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا توبۃ نصوح کی مثال اسی طرح ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر دے، اور جس طرح نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والے کے جسم کے اندر گناہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس چیز سے آج ہم نے توبہ کرنی ہے، اور جو اس سے توبہ نہیں کرتا نا وہ رب کی تقسیم پہ راضی بھی نہیں ہے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد یہی ہے نا کہ یار اسے کیوں ملا ہے، کسی کے علم سے حسد، کسی کے گھر سے حسد، کسی کی اولاد سے حسد، کسی کے مال سے حسد، کسی کی عزت و جلال سے عزت۔ بھائی چھوڑیے، جس کو رب نے عطا کیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ یہ چیزیں رب کے ہاتھ میں ہیں۔ رب تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ حسد کا آسان سا ترجمہ کیا ہے کہ رب کی رضا پہ، رب کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اسی کو حسد کہتے ہیں کہ یار اسے کیوں مل گیا ہے۔ بھائی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، مولا میرے بھائی کو تو نے علم دیا ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ مولا تو نے میرے بھائی کو مال دیا ہے، اس کا مال بھی سلامت رہے، ہمیں بھی عطا فرما۔ وہ تو ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں جتنا مانگو گے وہ عطا بھی کرے گا اور خوش بھی ہوگا۔ فرمایا یہ دو۔ تیسرا بندہ وہ کہ جس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو بنی کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے، یعنی جو بکریوں کا ریوڑ ہے، ان بکریوں کی جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اس رات کو رب کائنات توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ آج بھی کسی کا ریوڑ ہو نا تو تقریباً 100 بکری تو ہوتی ہے۔ عرب والے تو مشہور تھے، ان کے ہاں تو ہزاروں کے بکریاں ہوتی تھی ریوڑ کے اندر، اجڑ کے اندر، یعنی 100 نہیں ہزاروں کے حساب سے بکریاں۔ فرمایا ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کے رب کائنات مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات کو بھی پھر بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ دو پہلے آگے، تیسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے یہ گناہ، یہ جرم بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی رہتی ہے، کئی مرتبہ میں گفتگو بھی کر چکا ہوں۔ آج یہ معاشرے کے اندر یہ جرم بہت بڑھ رہا ہے، تو یاد رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی قدموں تک بندہ تب ہی پہنچے گا جب ان کا خدمت گزار ہوگا، جب ان کی خدمت کرنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کو خوش کرنے والا ہوگا، ان کو راضی رکھنے والا ہوگا۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ دوسری حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والد جنت کا مین گیٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ماں، آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ یہ بھی چل گیا ہے کہ جس گاڑی کے پیچھے دیکھو تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے، لیکن باپ غریب نے آپ کا کیا جرم کیا ہے جو اس کا نہیں لکھتے؟ آپ کیوں نہیں لکھتے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے؟ تو باپ کا بھی حق ہے۔ وہ ایک واقعہ شاید میں نے آپ کے گوش گزار پہلے کبھی کیا ہو کہ وہ ایک صاحب تھا نا، وہ باپ کو بھول گیا اور ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک رات، تھوڑا سا وصل کو کم کریں، ایک رات نا اس کو خواب کے اندر جنت دکھائی جاتی ہے، بڑا خوش ہوا کہ جناب مجھے جنت مل رہی ہے،
اب ساری رات وہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے محل ہے یہ فلاں بندے کا ہے. اب وہ کھڑا ہے ساری رات اس کے آس پاس چکر لگا رہا ہے. درمیان اس جنت کے اندر داخل ہونے کا اس کو رستہ نہیں ملتا، دروازہ نہیں ملتا. بڑا حیران ہوا. صبح یہی کیفیت کہ یار جنت تو دکھائی گئی ہے لیکن جنت کے اندر داخل ہونے کا رستہ نہیں مل رہا. کسی صاحب حال بزرگ کے پاس جو پہنچا اور اسے جا کے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے توجہ کی. کہنے لگے کہ جناب کیا آپ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور، میں تو بہت زیادہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ مجھے جنت بھی ماں کی خدمت کے صدقے میں ملی ہے. اب وہ صاحب حال بزرگ کہنے لگے اچھا باپ کی خدمت؟ کہنے لگا نہیں، ان کی تو خاطر خواہ نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر سن، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ جنت، وہ محل تیرا تھا لیکن اس کے اندر دخول کے لیے باپ کی خدمت لازم ہے کہ اس جنت کا جو دروازہ بننا ہے وہ تیرا باپ ہی بننا ہے. تو علی جا، یہ ماں باپ دونوں کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، باپ جنت کا درمیانی گیٹ ہے. اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس رات کو کتنے لوگوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے، بخشش ہو رہی ہے. فرمایا اس ریوڑ کی بکریوں کی تعداد جو جسم پہ بال ہیں ان بالوں کے مطابق. لیکن ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی. یہ کتنا بڑا جرم ہے، ظلم ہے. اب سوچنے والی بات تو یہ ہے نا. تو عزیزان محترم، اللہ کو پسند کون ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب اس کو سمجھے. ان اللہ یحب التوابین. میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے پسند وہ ہے کہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے. اور مالک کریم کہ پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو مالک اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے حدیث کے اندر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہے جو وہ ایک اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ اونٹنی صحرا کے اندر چل رہی ہے. وہ جو کسی وجہ سے اترا، اب سب کچھ اس کا ساز و سامان، اس کی کھانے پینے کی ساری چیزیں اسی اونٹنی پہ لدی ہوئی ہے. اب وہ کسی وجہ سے اترا تو اونٹنی دوڑ گئی. اب اس نے بہت زیادہ کوشش کی، مشقت کی کہ اس کو پکڑ سکے، لیکن اب وہ اتنی دوڑ گئی. اب اسے نظر آ رہا ہے کہ یار سامنے موت ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، صحرا ہے، کچھ بھی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور جس پہ سب کچھ تھا وہ دوڑ گئی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر وہ بندہ اس حال کے اندر چلا گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت لازمی آ گئی ہے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی وقت یکدم اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں سوہنیا اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا بھی نہیں ہوگی کہ جسے موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اس کے فوراً بعد زندگی مل جاتی ہے. اب موت کے اندر یعنی اپنی آنکھوں سے موت دیکھنے والا شخص اگر زندگی پا لیتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے وہ اونٹنی ملی تھی. یعنی جو بندہ توبہ کرتا ہے نا اس پہ رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اس بندے کو جس کو موت سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اونٹنی ملنے کی وجہ سے خوش ہو گیا. فرمایا مولا پاک اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور فرمایا کہ رب کی بارگاہ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ویسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جن سے گناہ ہو بھی نہیں سکتا. انبیاء وہ ذوات مبارکہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو بھی نہیں سکتا.
مالک کریم نے ایسا پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے. ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ. معصوم انبیاء رسول ہوتے ہیں، محفوظ اللہ جنہیں محفوظ فرمائے. ان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن رب کی حفاظت کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا. لیکن معصوم تو وہ ہوتا ہے جس سے سرے سے گناہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے میرے مصطفیٰ سب معصوموں کے امام ہیں، سب انبیاء رسول کے امام ہیں، اس لیے تو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. ارے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے مصطفیٰ تو معصوموں کے امام ہیں. اس کے باوجود صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ایک ایک دن کے اندر بلکہ ایک ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. ایک صاحب نے عرض کی سونیا اللہ رب العزت نے آپ کو تو معصوم بنایا ہے، آپ کیوں توبہ و استغفار اتنی کرتے ہیں؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ خود رب نے فرمایا ہے سونیا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں، قم اللیل، رات کا تھوڑا سا حصہ آپ کچھ آرام کر لیا کریں. حدیث کے اندر لفظ ہے کہ میرے مصطفیٰ اتنی رب کی بارگاہ کے اندر عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، اے میرے پیارے، آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں. دیکھیے کہ وہ معصوموں کا امام لیکن ساری رات رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، رب کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. ارے دیکھیے میرے مصطفیٰ کو، اگر رکوع کے اندر ہیں تب بھی امت یاد، اگر سجود کے اندر ہیں تب بھی امت یاد، اگر طواف کر رہے ہیں تو تب بھی امت یاد، اگر غار کے اندر پہنچے ہیں تب بھی امت یاد، ارے جب مزار میں پہنچے ہیں تب بھی امت یاد. آخری بات اور پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب تدفین کے لیے قبر کے حوالے کیا گیا، اور یاد رکھو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اہل سنت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ جس مٹی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا جسم اطہر لگا ہے وہ مٹی زمین آسمان بلکہ ہر شے بلکہ عرش اولا سے بھی افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ وہاں مصطفیٰ کا جسم جو لگ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب جسم اطہر کو رکھا گیا، اب قبر کو بند ہی کرنے والے ہیں آخری صحابی جو میرے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. آخری مرتبہ دل کے اندر خواہش ہوئی کہ یار آج آخری ہی مرتبہ ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے، باطنی آنکھوں سے تو کئی نے دیکھا ہوگا، ظاہری آنکھوں سے آج شاید آخری ہی مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار ہو، آخری مرتبہ دیکھ کے تو جاؤں. اب دیکھتے کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے پہ جو یمنی چادر اس وقت اوڑی ہوئی تھی نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کفن کے اندر، تو یمنی چادر کو جب ہٹایا تو محسوس ہوتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں محسوس مجھے ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں. اور کہنے والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہے. ارے قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا تھا. ارے تو مرتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو آمنہ کا لال ہے. اب صحابی رسول کہتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یار یہ جو لب ہی ہل رہے ہیں ذرا سنوں تو صحیح کیا فرما رہے ہیں. تو جب میرے کان مصطفیٰ کے لبوں کے قریب گئے تو میں نے یہ جملے سنے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. آخری لمحے ہیں، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی قبر کو بند کیا جانا تھا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے لبوں پہ اس وقت بھی یہی جملے تھے، مولا میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. آج میں اور آپ تھوڑا سا اس وفا کو تو سمجھیے گا نا، ہم کتنی وفا کر رہے ہیں. آج ہماری محفلیں یہ پھیکی کیوں پڑ گئی ہیں؟ ہمارے دینی مزاج ختم کیوں ہو گئے ہیں؟
وہ میرے مصطفیٰ جو ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے، آج ہم کیوں اتنے بے وفا ہو گئے؟ ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، ہمارے مدارس ویران ہو گئے، ہم نے یہودیوں کے لباس پہن لیے، ہم نے یہودیوں کی بولیاں بولنی شروع کر دیں۔ آج جس سے دیکھو اسے دنیا کے کرکٹروں کے نام تو آتے ہیں، لیکن میں کسی کو اب کھڑا کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 4 ازواج کے نام پوچھوں تو میرے خیال میں چند ایک ہی ہوں گے جن کو پتا ہو۔ اور اگر 10 مبشرہ 10 وہ صحابی جن کو میرے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی اپنی زندگی کے اندر، ویسے یہ 10 وہ ہیں جو ایک ہی مرتبہ بشارت ملی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ 10 مشہور لوگ ہیں، یہ 10 مشہور لوگ ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان 10 میں سے 4 کے نام بتا دیں تو میرے خیال میں کسی کو نہیں آتا، اور اسی میں سے آپ کو اٹھاؤں اور ایک 10-12 سال کے بچے کو اور 10 گلوکاروں کے نام پوچھو تو آ جائیں گے، 10 کرکٹروں کے نام پوچھو تو آ جائیں گے، فٹ بالر کے نام پوچھو تو آ جائیں گے۔ میرے بھائی ہم کس سے وفا کر رہے ہیں؟ آج سوچنے والی رات بھی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات بھی ہے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، اپنے لیے دعا مانگیں، اس بندہ فقیر کے لیے بھی دعا کریں، اپنی قوم کے لیے دعا کریں، اپنے قبیلے کے لیے دعا کریں، اپنے رزق اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ آپ اولاد کے لیے بہت بڑے پیر کا درجہ رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا بھائی، والدین کی دعا اولاد کے حق میں بڑی مقبول ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگے، مولا میری اولاد کو دیندار بنا، میری اولاد کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنا، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی۔ تو عزیزان محترم و محتشم، رب کی بارگاہ کے اندر آج زانا فقیرانہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ اپنے فکر کی باتیں کرنا، اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔